منڈی بہاؤدین کے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کے شاہینوں، نوجوانوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے منڈی بہاؤدین میں آپ کے پاس آج پھر یہاں پر آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ سب کی موجودگی اور آپ کا جذبہ میرے لیے اور نواز شریف کے لیے بہت باعث خوشی ہے، اور میں آپ کو یہاں پر میاں نواز شریف کا آپ کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور قائد میاں نواز شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ منڈی والوں کو اب ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤدین میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں آج غور سے سن لیں، کیونکہ موسم خراب ہے اور سردی ہے، اور آپ کی اس شدید سردی میں یہاں پر آمد میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراً سازش شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا 14 اگست 2014 کو، اور یوم آزادی وہ دن ہوتا ہے جب قوم ساری اکٹھی ہوتی ہے، اختلافات بھلا کر پاکستان کا جھنڈا سب بلند کرتے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا 2014 کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں یہ تاریخ بڑے مختصر انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جب چیلنجز آتے ہیں، پہاڑ نما مشکلات آتی ہیں، تو قوم اور لیڈر مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا اور اسلام آباد گیا، راستے میں جو کچھ ہوا وہ دیکھتی آنکھ آج تک وہ دل خراش مناظر نہیں بلا پائی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ کون یہ سب پاکستان کے خلاف کرا رہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں جو اس گفتگو کا حاصل وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں سڑکات کا جال، اور پاکستان کے اندر لاہور میں اورنج لائن، اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے 46 ارب روپے کے منصوبے تھے، ڈالر کے۔ مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی، اور منتیں کی گئیں کہ خدا را پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ،
انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ ستمبر میں نہ آئے، اور تا وقت کہ ایک بڑا حادثہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، جب سینکڑوں اس قوم کے بچے اور استاد شہید ہو گئے، اور وہ پھول جو بھی کھلے بھی نہیں تھے وہ پھول مرجھا گئے، تب جا کر یہ دھرنا اس انتہائی بدقسمت دلخراش واقعے کے بعد ختم کروایا گیا۔ اور اگلے سال 2015 اپریل کو چین کے صدر آئے، 7 مہینے کی تاخیر کے بعد، اور وہ معاہدے سائن ہوئے نواز شریف کے ساتھ۔ اور آپ گواہ ہیں، منڈی بہاؤالدین کے میرے بزرگوں، کسانوں اور نوجوانوں اور طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، بجلی نہیں تھی، اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی زراعت کو پیلا کر دیا، صنعتوں کو ختم کر دیا، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی۔ لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری، اور جو ہی یہ وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، بس ان خوش ہو جائے تو ان چپ کر جا، شاباش۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ پھر آپ نے دیکھا کہ چینی سرمایہ کاری کے ساتھ اور سعودی عرب کی مالی امداد اور پاکستان کے اپنے وسائل کے ساتھ 10,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے 2017 میں قوم کے حوالے کر دی، اندھیرے ختم ہو گئے اور زراعت ہری ہو گئی، ٹیوب ویلوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، صنعتیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، 2017 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس دوران صرف ان 3 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہوئے، فیکٹریاں، ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہاں پر بلب جگمگانے لگے، تعلیم تدریس شروع ہو گئی، علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے۔ اور اسی عمران نیازی جس نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ شہباز شریف، نواز شریف یہ لیپ ٹاپس بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کس طرح پاکستان کے خلاف دشمنی کی گئی، نہ صرف لیپ ٹاپس بلکہ ذہین اور مستحق بچے اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف پیف سے دیے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس پنڈال میں پیف کے کئی سکالرز بیٹھے ہوں گے، اور جنوبی پنجاب میں ہم نے اس کا آغاز کیا دانش سکولوں کا۔ دانش سکولوں میں یتیم بچیاں اور یتیم بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے ان کو شاندار کلاسیں اور ان کا کھانا فری، تعلیم فری۔ وہ بچے اور بچیاں جن کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھی، ان بچوں اور بچیوں کو دانش سکولوں میں ان کے والد اور والدہ کا نعم المدل ملا۔ اسی طریقے سے
ہم نے پنجاب کے اندر ہسپتالوں کے اندر مفت علاج اور اعلیٰ ادویات کا نواز شریف نے انتظام کرایا تھا. اسی طریقے سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اسکل ٹریننگ کا انتظام کرایا تھا. میرے بزرگوں بھائیوں، منڈی جو ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2012-13 میں 10 لاکھ گندم ہم نے ملک سے باہر سے منگوائی تھی کہ گندم ملک کے اندر ناکافی تھی. نواز شریف نے جب 2013 میں سنبھالا اقتدار تو کسان پیکج دیا، کھاد سستی دی. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نواز شریف نے سستی کھاد دی. نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلوں کو سستی بجلی مہیا کی. نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا. نواز شریف نے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے